اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم کے طلباء و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا نواں لیکچر ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون امتحان پڑھا۔ لیکچر کا چیپٹر ہمارا کل مکمل ہو گیا تھا۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 کھولیں۔ آج ہم اسی مضمون کی جو ہے وہ مشق کریں گے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون تھا ہمارے پاس امتحان، اور اس کی آج ہم مشق کریں گے۔ کل آپ لوگوں نے سبق جو ہے اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ پہلا سوال ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس کے پہلے ہی پیج پہ تھا کہ مضمون نگار کہتا ہے کہ مجھے امتحان سے گھبرانے والوں پہ ہنسی آتی ہے کیونکہ میرے نزدیک امتحان میں کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو اگلے سال ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو گھبراتے ہیں مجھے ان پر ہنسی آتی ہے۔ پھر جی سوال نمبر 2 آپ کا ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا مضمون نگار نے کہ میرے دوست اور جو ہم جماعت تھے وہ ان کی حالت بگڑ جاتی تھی، ان کمزور سے ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کا دماغ جو ہے مختل ہو گیا ہے، اور بالکل ہی بے حال جو ہے وہ نظر آتے تھے کیونکہ ان کو امتحان سے ڈر لگتا تھا۔ یعنی امتحان کے خوف سے جو ہے مضمون نگار کہہ رہے کہ میرے دوستوں اور ہم جماعتوں کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اب بگڑ جاتی تھی۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا یعنی وکالت کا امتحان دیا تھا۔ اگلا سوال، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو جب نتیجہ نکلا تو وہ تمام مضامین میں فیل ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں بتایا تھا کہ ایک صرف امتحان تھا جس میں 2 نمبر دیے تھے، باقی میں اس نے تمام پیپروں میں یا تمام امتحان میں 0 نمبر لیے تھے۔ پھر جی اگلا سوال آپ کا ہے، مضمون نگار نے کے والد نے اسے کس طرح تسلی دی؟ یہ بالکل آپ کے لاسٹ پیج پہ جو تھا کہ اس نے والد صاحب نے جو ہے ممتحنہ کو برا بھلا کہا اور بیٹی کو کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، اور کہ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کے مضمون کے بالکل آخر میں۔ اگلا، امتحان کا خلاصہ یہ آپ کا نہیں ہوتا، معنی آپ کو بتا دی گئے ہیں، واحد جمع دیکھ لیں، امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلا، ممتحن، ممتحنین، نون یہ نون غنہ ہوگا، ممتحنین سوری نون ہوگا پھر، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے اعراب لگانے یعنی زیر زبر پیش سے کے جو ہے لگانے ہیں اس پہ۔ پھر درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ کا بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، پہلا آپشن رتی برابر، بندے پر امتحان کا رتی برابر بھی اثر نہیں تھا، آپشن 1 جو ہے اس کا صحیح ہے۔ پھر جی اگلا ہے، طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 2 سال میں کیا تھا جی بالکل۔ لا کلاس کا کورس جو ہے وہ 2 سال میں۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ آپشن نمبر 3 منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے پوچھا تھا اس نے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ آدھا گھنٹے بعد، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ میں تو آدھا گھنٹے کے بعد بھی نکل سکتا تھا، لیکن والد صاحب چونکہ باہر موجود ہوتے تھے اس لیے پورا ٹائم گزارنا پڑتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 7 ہے۔ آپ نے یہ جملے جو ہے دیکھنے ہیں اور کتاب چیپٹر میں سے دیکھ لیجئے گا، اور یہ جو خالی جگہیں ہیں ان کو مناسب الفاظ سے فل کریں۔ پھر جی کالم الف اور بے، فرت اللہ بیگ
ساری کالم الف اور بے میں جو ہے وہ آپ نے ان کو ملا لینا ہے، یہ بھی آپ خود کر لیں۔ پھر جی جملے کی اجزائی ترکیبی یہ کیا ہے، جیسے آپ نے 9 جونیئر میں آپ کر چکے ہو ترکیب نحوی، اور وہ کیا ہوتا ہے جی، کس طرح کرتے ہیں؟ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس سے بات پوری طور پر سمجھ میں آ جائے۔ ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کی نسبت کا تعلق ہو اسے مسند، اور جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو اسے مسند اللہ کہتے ہیں۔ مسند اللہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ آپ نے فعلیہ اور اسمیہ جملہ پڑھے تھے، یہ آپ کا سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا، یعنی ان میں فرق واضح کرے، تو آپ اسمیہ جملے کی تعریف لکھیں گی۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو، یعنی یہ دیکھیں انور یہ فرید عقل مند ہے، اگر فرید جو ہے یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، یعنی مسند الیہ فرید ہے تو وہ بھی اسم ہے، مسند اگر عقل مند ہے تو وہ بھی اسم ہے، جس میں دونوں اسم ہوں گے وہ اسمیہ جملہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایسے، یہ پہلا جملہ انور دوڑا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسند الیہ جو ہے وہ تو اسم ہے، وہ تو آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، لیکن دوڑنا جو ہے وہ کام ہے، وہ اسم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اگر ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو لیکن مسند جو ہے وہ فعل ہو تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ کی تعریف ہو جائے گی۔ اب دیکھیے مسند الیہ کیا ہے، اسے مبتدا بھی کہتے ہیں، اوپر کے جملوں میں اکبر زید اور لڑکی یعنی جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ پھر مسند جو ہے اسے خبر بھی کہتے ہیں، جیسے بہادر ہونا، چالاک ہونا، مزدل ہونا۔ پھر فعل ناقص ہمیشہ آخر میں وہ لفظ جس پہ جملہ ختم ہوتا ہے، جیسے ہے اور ہے، ہیں یا تھا، تھی جو ہے وہ آپ کا فعل ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسمیہ جملہ جو آپ کو ترکیب نحوی سکھائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ اسمیہ جملے میں یہ 3 چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ پھر فعلیہ جملہ میں بھی ابھی آپ کو بتایا کہ جس میں مسند الیہ اسم ہو لیکن مسند فعل ہو، جیسے وہ پڑھتا ہے، اب وہ جو ہے اس میں فاعل ہے، پڑھتا، وہ پڑھتا تھا، وہ فعل ہے، اس میں فعل موجود ہے تو یہ ہمارا فعلیہ جملہ ہے۔ عائشہ روتی ہے، رونا بھی کام ہے تو اس میں فاعل اور فعل دونوں موجود ہے تو یہ فعلیہ جملہ ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں، اب اس میں مفعول جو ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی جس پر کام ہوا ہے، تو یہ چیزیں، یہ تینوں جملے جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ ہمارے فعلیہ جملے ہیں۔ اب ان تینوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسند الیہ اسے فاعل کہتے ہیں، مسند جو ہے وہ اسے فعل کہتے ہیں، جیسے پڑھنا، رونا، کھانا وغیرہ، اور مفعول جو ہے مفعول وہ کام جس پر کام کیا جائے، جیسے آپ نے کہا میں کھانا کھاتا ہوں تو اس میں کھانا جو ہے وہ مفعول تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو جب بھی آپ نے فعلیہ جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہوگی تو اس میں آپ یہ 3 چیزیں دیکھیں گے۔ پھر جی مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی، یہ سوال میں آ چکا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کی تعریف یہ ہے کہ اسمیہ جملے کی مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں جبکہ مسند کو خبر۔ ٹھیک ہے جی، مسند الیہ یعنی جو جس سے شروع ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے وہ مسند الیہ وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، جیسے عادل ذہین ہے، عادل جو ہے وہ مسند الیہ یعنی مبتدا ہے اور ذہین جو ہے وہ خبر ہے۔ اسلم نالائق ہے، اس میں اسلم مبتدا ہے اور نالائق جو ہے وہ خبر ہے۔ اسی طرح یہ پتھر سخت اور لکڑی مضبوط ہے، اس تمام میں جو پتھر کے متعلق بتایا گیا ہے، جو خبر دی گئی ہے وہ جو ہے سخت ہے، لکڑی جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے مبتدا اور خبر کا فرق جو ہے وہ جب آپ کے سوال آتا ہے تو آپ نے اس طرح مثالیں دے کر اس میں بتانا ہوتا ہے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، الحمدللہ یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم غزل کریں گے، ہمارے پاس اگلی جو چیز موجود ہے وہ غزل ہے۔ آپ کے چیپٹر آپ کے جو کتاب ہے پہلی 2 غزلیں آپ 9 جونیئر میں کر چکے ہو۔ اب آپ کتاب کا پیج نمبر 135 کھولیں، اس میں ہمارے پاس مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے، اس کو بھی آج ہی ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تعارف پڑھ لیتے ہیں غالب کا۔ غالب پیدا ہوئے 1797 میں 1797 اور وفات ان کی ہے 1869 1969۔
नाम आप लोगों ने सुना होगा गालिब का। असल नाम असदुल्ला खान और तखल्लुस गालिब था। आप आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। गालिब की उम्र 5 बरस की थी कि उनके वालिद एक लड़ाई में मारे गए। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग के सुपुर्द हुई, जो अंग्रेज़ी फ़ौज में मुलाजिम थे। वो भी जल्द ही इंतकाल कर गए तो ये अपनी वालदा के साथ दिल्ली आ गए। बचपन में उन्होंने शेख मुअज्जिम से तालीम पाई। बाद में उन्होंने अब्दुस्समद से फ़ारसी में महारत हासिल की। दिल्ली में 13 बरस की उम्र में इनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी से हुई। मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी, जिसके इजाफे के लिए उन्होंने कलकत्ते का सफ़र भी किया, मगर उसमें इजाफा ना हुआ। चुनांचे माशी तंगदस्ती की वजह से 1850 में बादशाह की मुलाजमत इख्तियार की। 1857 में जंग आज़ादी की वजह से पेंशन भी बंद हो गई और शाही में मुलाजमत भी जाती रही। नवाब यूसुफ अली खान वाली रामपुर ने 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया, जो ताहयात इन्हें मिलता रहा। उम्र का आखिरी हिस्सा बीमारियों में गुजारा। उन्होंने दिल्ली में वफात पाई और वहीं पर दफन हुए। ठीक है जी, पैदा हुए थे आगरा में और वफात उन्होंने दिल्ली में पाई और वहीं पर वो दफन हुए थे। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। इसको अंडरलाइन करें, पूछा जा सकता है। उर्दू शायरी में उनका मकाम बहुत बुलंद है, जिसे सब ने तस्लीम किया। वो बहुत ज़्यादा वसत नज़र रखते थे। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। हर दौर में गालिब की शायरी को जो है वो पसंद किया जाता रहा है। कोई यानी गालिब को गुजरे हुए कितना ज़माना हो गया है, लेकिन अब भी गालिब की गज़लें जो हैं वो बहुत शौक़ से पढ़ी जाती हैं। इसीलिए उनको हर दौर का शायर कहा जाता है और हर दौर में शोरा ने तकरीबन उनकी पैरवी की है। मतलब पैरवी का मतलब ये होता है कि उनके अंदाज में लिखने की कोशिश बहुत से शोरा करते हैं हर दौर में। इनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। इनकी हमागीर शख्सियत की तरह उनकी शायरी में भी बड़ा तन्नव और बुखलमूनी पाई जाती है। इनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामुतनाही सिलसिला नज़र आता है। उनकी उर्दू गज़ल मज़ामीन की रंगारंगी, वसत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मायने आफ़रीनी, नाज़र तशबीहात व इस्तिआरात, नए नए अल्फाज तराकीब, तंज़ो ज़राफ़त, आफ़ाक़ियत और जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की है। यानी ये तमाम खसूसियात जो है वो उनकी शायरी में देखने को मिलती हैं। इन खसूसियात की बदौलत उन्हें उर्दू शायरों की सफ़े अव्वलीन में मुमताज़ जगह मिली है। गालिब के अहम तसानीफ में दीवान गालिब, जो कि उर्दू में है, दीवान फ़ारसी, गुल राना, महर नीमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, लताइफ गैबी, कादरनामा, ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। अगरचे गालिब ने ज़्यादातर शायरी जो है वो फ़ारसी में की है, लेकिन फ़ारसी की शायरी उनकी इतनी पहचान नहीं बनी जितना उन्होंने उर्दू में शायरी में जो है वो नाम पैदा किया है। उर्दू शायरी के हवाले से गालिब का बहुत बड़ा नाम है और जब भी शायरी का हवाला आता है तो गालिब का नाम जो है वो ज़रूर सुनने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो फ़ारसी की किताबें या तसानीफ जो है उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको अहम शायर अगर हम कहें तो वो उर्दू ज़बान के शायर थे। गज़ल हमारे पास मौजूद है असदुल्ला खान गालिब की। इससे पहले की दो गज़लें जो है वो आप कर चुके हो जूनियर 9 जूनियर में। अब आप अगली दो हमारे पास गज़लें, बस एक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल है। उसमें बहुत आसान सी गज़ल सहल मुमतना में, यानी आसान उसमें जो है ये लिखी हुई है। और ये जो है गज़ल हम इसको कह सकते हैं सवालिया अंदाज में ये गज़ल लिखी गई है। इसको इसको इस्तिफ़हामिया अंदाज भी कहते हैं। आप पढ़ चुके हो 9th में भी 8th में भी। इस्तिफ़हाम कहते हैं सवाल पूछने। तो यहाँ पे भी शायर ने सवालिया अंदाज में जो है वो अपनाया है गज़ल। इसमें गज़ल में अपने और खूबसूरत अंदाज से बयान जो है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत आसान ज़बान में बात जो है वो की गई है। छोटे छोटे मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत आसान अल्फाज में अपने दिल की बात जो है उन्होंने बयान की है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सहल मुमतना, यानी बहुत आसान जो है उसमें लिखी गई गज़ल है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है।
میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. بہت خوبصورت غزل. آپ کو میں صرف مفہوم بتا دیتی ہوں، تشریح آپ کو آنی چاہیے، خود کر لینی چاہیے. تھوڑا تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، باقی آپ تشریح خود کریں گے. پہلا شعر ہے، پہلا شعر آپ کو پتا ہے کسی بھی غزل کا وہ شعر جو ہم قافی اور ہم ردیف ہو وہ مطلع کہلاتا ہے. تو مطلع میں کہتے ہیں شاعر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دل نادان اپنے دل کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بے وقوف دل، اے میرے نادان دل، آخر تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں آج کل اتنا بے قرار ہے، کیوں تو جو ہے ہر وقت بے چین رہتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ تیرے اس درد کی آخر میں کیا دوا کروں. یعنی مجھے میرا دل جو ہے وہ آج کل بے چین ہے، تو اس دل سے خود ہی دل سے پوچھ رہے ہیں کہ تو جو آج کل اتنا بے چین ہے اور تجھے کہیں کسی پر پل جو ہے وہ قرار نہیں ہے، تو آخر میں تیری اس کی کیا دوا کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آخر کیا جو چیز ہے جس سے تجھے قرار آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. مشتاق کہتے ہیں شوقین، دیکھنے کا شوق رکھنے والا. بیزار جو ہے وہ اس کا متضاد ہے، یعنی اکتایا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں جو ہے مشتاق اور بیزار دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوا ہے. وہ شعر جس میں دو ایسے الفاظ آئیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کو متضاد ہوں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. تو یہاں پہ بھی صنعت تضاد استعمال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ میں تو ملنے کا شوقین ہوں لیکن وہ مجھ سے اکتایا ہوا ہے، بیزار ہے. اے الہی یہ کیا قصہ ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. اب یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں، میں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہوں، یعنی اس سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بالکل ہی بیزار ہے، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. اے اللہ، اے میرے الہی، مجھے نہیں پتا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کہ یہ کیا قصہ ہے کہ ایک طرف ایک طرح کی کیفیت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس سے بالکل متضاد کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اے اللہ تو ہی مجھے بتا اور تو ہی میری رہنمائی فرما کہ آخر یہ قصہ کیا ہے، کیوں جو ہے ہم دونوں میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ میں تو اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں اور وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. مدعا جو ہے وہ مقصد، کیا کہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غالب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے میں بھی اپنی حالت بیان کر سکتا ہوں، میں بھی اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میرے بھی منہ میں زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت مجھے بھی دی ہے، لیکن کاش کہ مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ میرا مقصد کیا ہے. یعنی کوئی مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرے متعلق غلط اندازے لگاتا ہے. یہ جو ہے اس شعر کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز جو ہے وہ ہندوؤں کی زیادہ طرفداری کرتے تھے اور مسلمانوں کے متعلق وہ فیصلے کرتے تھے جو ہندو ان کو بتاتے تھے. تو یہاں پہ شاعر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر ان سے بھی مخاطب ہے کہ اگر تم ہم سے یہ پوچھ لو، یعنی مسلمانوں کو کہ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہم اپنے حالات خود بیان کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم جو ہے ہندوؤں سے پوچھتے ہو کہ ہمارے حالات کیا ہے یا ہمارے متعلق فیصلے جو ہے اس وقت کرتے ہو. تو کاش کہ تم کبھی ہم سے بھی پوچھ لو کہ آخر ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، تو ہم بھی تمہیں اپنا حال دل بیان کر دیں گے، یا ہم بھی اپنی حالت بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم کون سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اب یہاں پہ بھی محبوب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ بہت بے وفا ہے، اسے وہ نہیں پتا کہ وفا کیا ہے، محبت کرنا کیا ہے، اور ہم اتنے بے وقوف ہیں، ہم اتنے کمعقل ہیں کہ ہمیں انہی سے وفا کی امید ہے جو وفا کرنا جانتا ہی نہیں، جن کی وفا جو ہے. یہاں پہ بھی ہم انگریزوں کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انگریز جو ہے وہ ہماری حالت دیکھ کر ہم پر رحم کر لیں گے، لیکن ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وفا کرنا اس قوم کا شیوا ہی نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ہم جو ہے جو ان سے وفا کر رہے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کے بہت سارے اس زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور کبھی پیسوں کی لالچ میں اور کبھی جاگیر ملنے کی لالچ میں وہ انگریزوں کے وفادار بن گئے تھے. تو یہاں پہ بھی غالب اس کی طرف اشارہ کرے کہ اگر تم ان کے وفادار بن کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بھی واپسی میں وفاداری ملے گی، یا اسی طرح جس طرح تم ان سے وفا کرتے ہو
تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس قوم میں یعنی انگریزوں میں جو ہے وفا نام کو نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ کس طرح وفا کرنی ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب نصیحت کی گئی ہے کہ ایک فقیر کی ہمیشہ یہ صدا ہوتی ہے، یہ آواز ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تم دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو خود تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ یعنی کسی دوسری کی برائی چاہ کر کبھی بھی تمہارے ساتھ بھلا نہیں ہوگا، بلکہ جب تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، جب تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرو گے تو خود بخود تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور تمہارا بھی بھلا ہوگا، تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کر بھلا سو بھلا سو ہو بھلا، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی۔ تو یہاں پہ بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم اچھائیاں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو کے ساتھ بھلائی کرو، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو یہاں کہہ رہے کہ میں بھی بس یہاں سے اس دنیا میں آ کے تم لوگوں کو یہی پیغام دوں گا، یہی میری صدا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلا کرو۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی محبوب سے مخاطب ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ صرف دعا کرنا کیا ہے، بلکہ میں عملی طور پر تمہارے لیے اپنی جان بھی پر بھی گزر سکتا ہوں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں تخلص استعمال ہوا ہے، تو یہ کون سا شعر ہوا غزل کا؟ جی ہاں، یہ مقطع ہوا، کیونکہ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو یہاں پہ بھی غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ مقطع ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں شاعر کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے، میں بہت بے وقت ہوں، یا میری جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری محبت تمہیں مفت میں مل رہی ہے، مفت میں جو ہے وہ تمہارے پاس آ رہی ہے، تو تمہیں اس کو اپنانے میں کیا حرج ہے۔ یعنی میں اس سے تم سے محبت کے بدلے کوئی امید نہیں رکھتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، اس لیے تم میری محبت کو قبول کر لو، اگر یہ تمہیں مفت میں مل رہی ہے، اور تو اس کو لے لینے میں، اس کو اپنا لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیوان غالب سے یہ غزل لی گئی ہے، آسان سی غزل ہے، تشریح آپ لوگ کر لیجئے گا۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شاعر نے کسے نادا کہا ہے؟ شاعر نے اپنے دل کو نادا کہا ہے، جو محبوب کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ شاعر مشتاق ہے اور محبوب جو ہے وہ بیزار ہے، یعنی وہ اسے دیکھنے کا شوق رکھتا ہے اور وہ نہیں ملنا چاہتا۔ درویش کی لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر یہی صدا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرو تو تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے محبوب کو مقطع میں یہ بتایا ہے کہ وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ اور اس کی محبت محبوب کو مفت مل رہی ہے، یعنی بغیر کسی قیمت کے خود کو یا اپنے محبت کو بتایا ہے۔ معنی لکھے اور جملوں میں استعمال کریں۔ معنی آپ کو بتا دی ہوئے جی، اور جملوں میں آپ نے ان کو استعمال کر لینا ہے۔ پھر جی اگلا سوال ہے کہ اس غزل میں دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو متضاد کہتے ہیں۔ ان الفاظ کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ نادان، دانا، عقل مند، دن رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد قید بھی ہو سکتا ہے، پابند بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جی آپ نے اعراب لگانے ہیں اس پہ، اور قافیے بھی بتانے ہیں، کالم الف اور بے کو خود ملا لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ مصرے جو ہیں ان میں مناسب لفظ لکھ کر ان کے مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر جی 8واں سوال ہے آپ کا، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کرے، یہ جملے بنا کر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگلا آپ کا گرامر کا پورشن ہے کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائے۔ کنائے کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات،
یعنی کسی چیز کی طرف ایسے اشارہ کرنا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی ان میں آپس میں کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر جو ہے، وہ جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے اس کو لگتا ہے کہ یہ الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کنایہ کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا، یعنی معنی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس چیز سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اتنا واضح تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بہت چھپی ہوئی کوئی بات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جیسے اس کو کالے نے کاٹا، یہاں کالا جو ہے وہ سام کا کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ کنایا کا آپ کے جو ہے گرامر کے پورشن میں آ سکتا ہے، اس کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں، تو یہ آپ اس کو اس طرح کر لیں گی۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے شعر کی تشریح کرنی ہے، کوسچن آنسر کرنے ہیں، پچھلے مشق کے بھی اور اس کے بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔